آخری دو حدیثیں انتہائی کریٹیکل ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا. یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے، یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی، آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا. 7ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. 5 باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، یہ نمبر 1. نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے الحمدللہ، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے، تو یہ بھی صدقہ ہے مفت. نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں، کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے. کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ. نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے. نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے. الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے میں سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، اور راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈالا. تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. آخری حدیث 8ویں حدیث، موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور، اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو حدیث آج تک نہیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. دیکھتے جائیں. نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی. اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے نام سے. نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا. نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو تحلیل کہتے ہیں. نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، امر بالمعروف. نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی نہیں انل منکر. نمبر 7، اب حیران ہو جائیں، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے. تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا.
تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ہے فلسفہ اسلام کا۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ دیں۔ اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے، حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت، اس کو پورا کرنا بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جاوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی، وہ میں کوٹ کروں گا، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے، کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے۔ ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے لیکن بعض اوقات وہ زبردست قسم کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو غامدی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کالڈ قسم کے صوفی اور مسٹسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، جو کہتے ہیں تارک الدنیا بن جاؤ۔ ایون کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے نکاح کے نقصانات، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب وہ تین صحابہ آئے جو میں نے مسئلہ نمبر 75A اور B بدعت والے میں بتایا، اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں، میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں۔ اور النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو غامدی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے، اور وہ خالی پیپر دے کے کمرے امتحان سے اٹھ کے چلا جائے، تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے اس کمرے امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے، آپ کہنے میں نے پیپر نہیں دینا، آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ بہت زبردست مثال دی، اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دے کے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں نے تو ادھر بیٹھنا ہی نہیں ہے، امتحان دے ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی میں باہر جا کے پیپر دوں گا، وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے۔ اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا، رہبانیت کو نہیں مانتا، گوشہ نشینی کو نہیں مانتا، لیکن اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ یا تو یہ کروڑوں سال کی زندگی ہوتی نا تو پھر انسان کہتا کہ یار کتنا مشکل ہے، وقت ہی نہیں پاس ہو رہا، زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور کنفرم بھی نہیں کہ کتنی عمر لکھی ہوئی ہے۔ آئے دن آپ کے سامنے جوان موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے اپنے کئی کلاس فیلو اسکول کے کئی یونیورسٹی کے کب کے فوت ہو چکے ہیں، ابھی نہیں کئی سالوں سے، ہم زندہ ہیں ابھی تک، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو ٹائم اویلیبل ہے اسے آپ پازیٹیولی یوز کریں۔ آج اگر کسی کو بتا دیا جائے نا کہ ایک ہفتے بعد تیری ڈیتھ ہو جانی ہے تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کی کایا کلب ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک ہفتہ تو بہت دور ہے، ایک لمحے کا نہیں پتا، لیکن انسان امید کے اوپر یہ سارے معاملات چلاتا ہے، اور ظاہر اللہ نہیں رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان یہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جینے کی خواہش رکھی ہے، دنیا میں جو حلال چیزیں ہیں ان میں بھی ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان جیتا ہے ان کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، ایک بانڈ رکھ دیا ہوا ہے، ایک نہیں کئی ایک بانڈ رکھے ہوئے۔ انسان اپنی جان کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور نہ صرف رکھا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے آپ نے، یہی آپ کا امتحان ہے۔ آپ نے کمرہ امتحان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، اسی میں رہنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے۔
بیوی بچوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو، ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو، اولاد کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا ہے، دوستوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، حلال اور حرام کی تمیز کریں، تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں انعام ہے، اور وہاں پر پھر اس قسم کی پابندیاں بھی نہیں ہیں۔ دیکھ لیں، سونا اور ریشم جو دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے، وہ انعام ملنے والا ہے، اور سبز کپڑے، اس سے پتہ چلا کہ سبز اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس ہے، اس لیے دنیا میں گرینری اللہ نے رکھی ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کی تہمند بھی اور چادر بھی استعمال فرمائی ہے۔ جس طرح احرام کا لباس ہوتا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا۔ کبھی کبھار آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے تہمت کے اوپر، اور کبھی چادر۔ تو سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، چونکہ سنت ہے لہذا اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی پگڑی بھی سبز رنگ کی باندھتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ لباس کا کلر جب سب ثابت ہو گیا تو وہ پگڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باریک ریشم کا لباس اور موٹا بھی وہ پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ جیسا دنیا میں بادشاہ اپنے تخت کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھتا ہے، یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو منصب دے گا جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، خواہ وہ دنیا میں غریب تھا۔ نعمت ثواب، کیا ہی اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی جنت میں اچھی یہ آرام کی جگہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ لیں جی، اب ایک بڑا رکت انگیز واقعہ آنے جا رہا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ آیت نمبر 44 تک۔ سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کی زندگی کی زینت کی مذمت ہے، اس حوالے سے کہ یہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو۔ ویسے تو وہ ضرورت ہے، جس طرح کہ کشتی پانی پہ چلتی ہے، پانی کشتی کی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب گئی۔ اس طرح دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنا، اس کا انجام تباہی ہے۔ اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑا رکت انگیز واقعہ، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، اگلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنا دیے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان کو ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو انگوروں کی بیل ہوتی ہے نا، یہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، اگر تیز آندھی چلے گی تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کا جو باغ تھا اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، تاکہ تیز ہوا بھی چلے تو حفاظت ہو اور کھجوروں سے نفع بھی حاصل کرے۔ اس وقت لوگوں کی ٹوٹل کائنات یہی ہوتی تھی۔ ہم جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں نا، ہماری بیسک نیڈز جو ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں۔ دو وقت کی روٹی تو آلموسٹ اس وقت ایشو نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت زیادہ غریب ہیں۔ مسئلہ اس وقت بجلی کا بل دینا ہے، مسئلہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے،
اپنے سٹیٹس کو اپ لفٹ رکھنا ہے، اچھی سواری، یہ سارے معاملات پہلے نہیں تھے. پہلے یہ تھا کہ جتنی آپ کے پاس زمین ہے اس پہ آپ اگائیں اور اس میں سے گندم حاصل کریں اور 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کریں، کنویں سے پانی بھر لیں اور اپنا ٹائم پاس کریں. اور سواری بھی جانوروں کی شکل میں موجود ہے، بھیڑ بکریوں کی شکل میں آپ ان کی خدمت کریں، ان سے دودھ حاصل کر لیں. اونٹ رکھا ہوتا تھا، گدھا رکھا ہوا ہوتا تھا سواری کے لیے، گھوڑا رکھا ہوتا تھا، اس کی بھی خدمت کرنی پڑتی تھی، اس کی خوراک بھی اسی زمین سے آتی تھی. یہ ٹوٹل کائنات تھی. اس لیے شاید آج یہ والی مثال سمجھنا تھوڑا مشکل ہو. اگر آپ پیچھے چلے تو یہی کچھ تھا. اس زمانے میں اگر کسی کے پاس انگوروں کا باغ ہے جس سے وہ فروٹ حاصل کر کے اپنی گزر بسر کر سکتا ہے اور اس کو بیچ کر اور چیزیں لے سکتا ہے، بارٹر سسٹم کے تحت انگور دے کر اناج لے لے، تو یہ ایک نیچرل چیز تھی. ظاہر ہے وہ خود تو انگور نہیں اگاتا، تھوڑی سی محنت کرنی تھی. زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، اتنی بڑی بیل بن جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک بیج لگایا جاتا ہے، اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کھجور کا. خود تو کچھ نہیں کرنا پڑتا. نیچرل اریگیشن بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ذکر آ جائے گا نیچرل اریگیشن کا. تو باغ ہے، اس میں یہ انگور بھی لگے ہوئے ہیں، ارد گرد کھجوروں کے درخت ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور اس میں کھیتی بھی ہے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ارد گرد کھجوروں نے ڈھانپ لیا ہے اس باغ کو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہے. کھیتی یعنی الگ سے کوئی گندم بھی اگی ہوئی ہے یا وہ انگوروں کا باغ وہ تو موجود ہے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جب یہ فروٹ کے درخت لگائے جاتے ہیں تو تھوڑے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں اور بیچ میں اور کھیتی بھی اگا لی جاتی ہے. الجنتین آتت اکولہا، اور یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. یعنی یہ کوئی مریض قسم کے پودے نہیں ہیں بلکہ فروٹ لگتا ہے ان کے اوپر. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی بہا دی تھی. یعنی پانی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اگر نیچرل اریگیشن نہ بھی ہو، اس حوالے سے کہ بارش نازل ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن چشمہ رواں ہے، پانی بھی اس کھیتی کو لگ جاتا ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا ہے اس کا، ظاہر مالک ہے اس کا، اس کے پاس یہ سارے ریسورسز موجود ہیں. یہ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس امیر شخص نے، اس زمانے کا یہی امیر ہے، اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، اس نے اپنے ایک دوست سے، ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ، وہ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ امیر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ غریبوں کے ساتھ اگر بات بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اور تکبر کسی بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھو میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں. اولاد بھی ہوگی اس کی یا اس کے ملازم بھی ہوں گے. اس کا وہ روب ڈال رہا تھا کہ دیکھو مجھے اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا. یعنی تکبر کے جملے بولنا ہی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. قَالَ، تو اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ اتنی بہترین سسٹم ہے، میں نے اتنی اس کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، جس قسم کا میں نے یہ باغ اسٹیبلش کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. درخت بھی ہیں، پوری حفاظت ہے، بیل ہے، سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور نیچرل اریگیشن ہے، یہ پانی بھی ختم نہیں ہو سکتا. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کوئی قائم ہو. یہ اس اعتبار سے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا قائل نہ ہو، لیکن خدا کو وہ مانتا تھا. اس طرح کا کافر نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو.
یہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے، یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو یہ بھی اسی قسم کا انسان ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں واپس لوٹایا بھی گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی اگر ہے تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور وہاں بھی اس سے بہتر مجھے نعم البدل ملے گا. مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر کچھ دیکھا ہے نا، تو سب کچھ نوازا ہے. جس اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا امیر رکھا اور تجھے رکھا غریب، تو آخرت میں بھی اگر میں لٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ امیر ہی رکھے گا، تجھے اسی طریقے سے غریب ہی مارے گا. یہ اس کی سوچ تھی کہ میرے اندر کچھ اللہ نے دیکھا، حالانکہ تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے. اور جس کو تم ٹونٹ کروا رہے ہو اس کو اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے. تو اس نے کہا اگر میں لٹایا گیا نا تو وہاں بھی ستہ خیریں ہوں گی میرے لیے. قال له صاحبه وهو يحاوره، اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب غریب کی باری آئی ہے. اس نے کہا اتنی تو نے مجھے سنا لی ہے، تو اب میری بھی بات سن. اس نے پھر اپنے اس ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ رب کا کفر تو کوئی نہیں کیا اس نے بظاہر، اس نے یہ تو نہیں کہا میں رب کو نہیں مانتا، لیکن آخرت کے دن کو نہ ماننا یہ رب کا ہی کفر ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، الٹا اس کی بنیاد کے اوپر کسی غریب کو ٹونٹ کرنا، یہ بھی کفران نعمت ہے. اس اللہ کا کفر کر رہے تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد تجھے ٹھیک مرد بنا دیا. انسان کی پیدائش کا ذریعہ جو نطفہ ہے، جو منی کا قطرہ ہے، اس کی خوراک بھی تو اسی زمین سے آتی ہے نا. تو گویا کہ جس طرح ایک بیج زمین میں بویا جائے ایک درخت نکلتا ہے، کھیتی اگتی ہے، انسان بھی اسی زمین سے اگایا گیا. لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے میرا رب. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر اس نے مزید نصیحت کی اسی امیر آدمی کو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، بجائے اس کے کہ میں یہ اور میں یہ. تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ نے جو چاہا مجھے عطا کیا. لا قوت الا باللہ، کچھ زور نہیں کسی کا سوائے اس اللہ کے. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس سورت کے اندر الحمدللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ اور لا قوت الا باللہ، یہ چار کلمات جو ہم مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں بولتے ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیں گے. یہ دیکھ لیں، یہ دو الفاظ تو یہاں پہ آگے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ آیا کہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہاں پر آیا لا قوت الا باللہ. لا حول ہو یا لا قوت ایک ہی معنوں میں، جس طرح اردو میں بھی ہم خوش و خرم استعمال کرتے ہیں، ایک جوڑا ہے. خرم بھی خوشی کے ایک منٹ استعمال ہوتا ہے اور خوشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح کئی ایک الفاظ، حسین و جمیل، جمیل بھی آپ خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسین بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک جوڑے کے طور پر ہے. تیرا کام تھا کہ تو جب اس باغ میں داخل ہوا تجھے تو کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اپنی عادت بنائے کہ آپ بھی جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں ما شاء اللہ پڑھے. الحمدللہ میری تو سال ہر سال سے یہ روٹین ہے. گھر میں بھی داخل ہوں، بچوں کو دیکھوں، ماں باپ کو دیکھوں،
بیوی کو دیکھوں، میں تو گھر انٹر ہوتے ہی پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ. یہ اپنی روٹین بنائیں روزانہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ رات کو اپنے گھر کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی ہاسپٹل کے بیڈ روم میں نہیں ہے، خواہ وہ ایئر کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو. مجھے تو بعض اوقات اپنی بیوی کی وجہ سے ہاسپٹل میں کچھ دن گزارنے پڑے، اپنے والد صاحب کی وجہ سے بھی ایک دفعہ ایک رات گزارنی پڑی. تو وہ ایک رات جو ہے وہ کئی سالوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے، ٹینشن الگ سے، پریشانی الگ سے، اور نیند بھی نہیں آتی. تو انسان رات کو اگر اپنے بستر پہ سو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ میں کوئی ایک ہلکی نعمت کے طور پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو گھر میں انٹر ہو، ماشاء اللہ پڑھے، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی زور نہیں ہمارا سوائے اس اللہ کے، یہ سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ تو نے بھی اپنے باغ میں داخل ہو کے یہ پڑھنا تھا نا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور یہ جو تو نے مجھے اس بات کا تانا دیا نا کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، یہاں جو اولاد والا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا چل گیا، جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، یا تو اس کے ملازم ہے یا اس کی اپنی اولاد ہے جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک طاقت کی نشانی تھا. تو وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں مال نہیں ملا نا، اس کا تو نے مجھے تانا دیا اور اولاد کا، فعسى ربی، تو قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، قریب ہے میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے اس باغ سے بہتر باغ اس دنیا میں، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو کرے گا ہی. اب اگلی جو بات ہے نا، یہ اس کے دل سے آہ نکلی ہے. یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کی آہ سے بچنا ہے، جس کو آپ نے ٹونٹ کیا، اس سے باتیں سنائی. اب اگلا جملہ اس کی زبان سے نکلا، ایک سمجھ لیں بددعائیہ جملہ ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ دے دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑے، جس کے اوپر تو بڑا اکڑ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے یہ باغ دیا ہے، دیکھ اتنا کچھ ہے میرے پاس، اس کے اوپر یہ اکڑ رہا ہے نا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بجلی پھینکے اور تیرا سارا باغ جل جائے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر وہ بالکل چٹین میدان بن جائے. صبح تو آئے اپنے باغ میں تو وہاں تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے. او یصبح ماؤها غورا، یا اللہ تعالیٰ یہ پانی لے جائے، پانی بھی خشک ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، واٹر ٹیبل نیچے چلے جائے، یا جو ندی بہ رہی ہے پیچھے گلیشیئرز کا رشتہ ٹوٹ جائے، اس سال برفباری نہ ہو، بارشیں نہ ہو، ختم سب کچھ. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، پھر تو زمین سے بھی پانی نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے، اتنا نیچے چلے جائے پانی. اب یہ تو اس نے بات کی، اللہ نے سن لی، پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے بات رکھی تھی، وہ قبول ہوگی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کے پھل گھیر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو صبح کے وقت وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے لاگت اس کے اوپر کی تھی وہ سب کی سب جاتی رہی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور پھر وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا، الٹا گیا. وَيَقُولُ، پھر اس نے کہا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. حالانکہ اس نے کوئی وہ والا شرک نہیں کیا، بتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بت پرستی کا تو ذکر ہی نہیں، دنیا پرستی کا ذکر ہے. جو میں نے کہا تھا نا اس کا مرضی ٹاپک ہے دنیا کی محبت، یہ بھی ایک شرک ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ.
بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ثم اذا خوله نعمتا منه، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی من کان یدعو الیہ من قبل،